آج ہم آپ کو ایک عظیم شخصیت کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ کہانی اورخان خان غازی کی ہے جو سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان تھے۔ وہ ارطغرل غازی کے پوتے اور عثمان غازی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک منظم اور طاقتور سلطنت میں بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اورخان غازی نے اپنے دادا کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا بیڑا اٹھایا۔ ان کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ نے نہ صرف اپنی سرحدوں کو وسیع کیا بلکہ ایک مضبوط بنیاد بھی فراہم کی جس پر دنیا کی سب سے عظیم سلطنت تعمیر ہوئی۔ آئیے اورخان غازی کی زندگی، ان کی کامیابیوں اور ان کے ورثے کے بارے میں جانتے ہیں۔ اورخان غازی کے دور کی کامیابیاں، سرحدوں کی توسیع۔ اورخان غازی نے اپنی حکمت عملی اور بہادری سے سلطنت کی سرحدوں کو بڑھایا۔ برسا کو عثمانی سلطنت کا پہلا دارالحکومت بنایا گیا اور اسے ایک ثقافتی اور تجارتی مرکز میں تبدیل کیا گیا۔ نا کی فتح 1331 میں بازنطین افواج کو شکست دے کر نا کو سلطنت کا حصہ بنایا گیا۔ کورسی کی جنگ 1333 میں اورخان نے کورسی کی ریاست کو بڑی حکمت عملی سے عثمانی سلطنت کا حصہ بنایا۔ سلطنت کی بنیاد مضبوط کرنا۔ اورخان غازی نے نہ صرف جنگی فتوحات حاصل کی بلکہ سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے اہم اصلاحات بھی کیں، یعنی چری فوج کا قیام۔ انہوں نے ایک مستقل فوج قائم کی جو سلطنت کی طاقت کا نشان بن گئی۔ انتظامی اصلاحات، انہوں نے مرکزی انتظام کو مضبوط کیا اور نئے علاقوں میں حکمرانی کے نظام کو بہتر بنایا۔ عوامی فلاح و بہبود، اورخان غازی نے اپنی رعایا کی فلاح کے لیے کئی اقدامات کیے۔ تعلیمی اور مذہبی ترقی، انہوں نے برسا میں شاندار مساجد، مدارس اور ہسپتال تعمیر کرائے۔ غریبوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ انہوں نے عوامی کچن قائم کیے جہاں روزانہ غریبوں کو کھانا فراہم کیا جاتا تھا۔ ذاتی زندگی اور خاندان، اورخان غازی کی ذاتی زندگی بھی ان کی سلطنت کی طرح مثالی تھی۔ اولاد سلیمان پاشا، ایک عظیم کمانڈر جنہوں نے کئی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا لیکن 1388 میں وفات پا گئے۔ مراد اول، اورخان کے جانشین جنہوں نے سلطنت کو مزید وسعت دی۔ آخری ایام اور وفات، اورخان غازی 1359 میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے وقت سلطنت عثمانیہ ایک مضبوط اور منظم ریاست بن چکی تھی جو آنے والے حکمرانوں کے لیے ترقی کی راہ ہموار کر چکی تھی۔ ورثہ اورخان غازی کی حکمرانی کو عثمانی تاریخ کا سنہری باب کہا جاتا ہے۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھے بلکہ ایک مدبر حکمران تھے۔ سلطنتیں صرف جنگوں سے نہیں بلکہ عدل، فلاح و بہبود اور مضبوط نظام سے بنتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے پروگرام میں ہم ایک اور عظیم شخصیت کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ حافظ۔